بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خادموں کے ساتھ سلوک۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا نظام بنایا ہے اس نے خود یہ تفریق رکھی کہ کچھ لوگوں کو وہ مال زیادہ دیتا ہے اور کچھ کو کم دیتا ہے، اور جن کے پاس ضروریات زندگی پوری نہیں ہیں وہ ان لوگوں کی جن کے پاس اپنی ضرورت سے وافر مال ہے ان کی خدمت کرتے ہیں، اور یوں یہ معاشرہ اور اس کا نظام چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو طبقات خود پیدا کیے، رزق کی تقسیم کا جو اس کا اپنا فارمولہ ہے اس کے تحت، اور وہ خود اس کی حکمتیں جانتا ہے، اس کی مصلحتیں سمجھتا ہے۔ اس کے بنا پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں اور ان کی خدمت کے ذریعے سے کماتے ہیں۔ ان کے ساتھ رویہ کیا ہو، ان کے ساتھ رویہ کیا نہ ہو، اس کے بارے میں بھی ہمیں ہدایت کر دی گئی۔ ابن ماجہ کتاب الادب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ خادم اور غلام تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری ملکیت میں دیا ہے، پس تم جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ اور انہیں وہ پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اگر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالو تو ان کی مدد کرو۔ یہاں پر کئی باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی کہ جو خود کھاتے ہو وہ انہیں بھی کھلاؤ، اور اس سے بھی پہلے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ نے تمہاری ملکیت میں ان کو دیا ہے، ان کے جو مسائل ہیں، ان کی جو حیثیت ہے وہ بہت اچھی اس طرح سے سمجھ آتی ہے کہ کبھی دوسروں کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھا جائے اور ان کے مسائل اپنے مسائل سمجھے جائیں، پھر سوچنے کا زاویہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایک انسان اور ایک گھرانہ بڑا مالدار تھا، کچھ ایسی افتاد پڑی کہ اس کے پاس یہ ذرائع معاش بالکل محدود ہو گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہیں دوسروں کے گھر میں خدمتگاری پر مامور ہونا پڑا، کسی کے گھر میں نوکر اور ملازم کے طور پر کام کرنا پڑا۔ یہ عورت بیوہ ہو گئی، اب کمانے والا کوئی نہیں تھا، جو چھوٹے 2-3 بچے تھے وہ اس نے کسی کے گھر میں خدمت کے لیے بھیج دیے، چھوٹے لڑکے یا چھوٹی لڑکیاں ان کو گھروں میں نوکر رکھوا دیا۔ یا سلسلہ چلتا تو ہے مگر پورا نہیں ہوتا، اس لیے اس اپنے گھر کی آمدن میں کچھ اضافے کے لیے کسی نے دوسرے کے گھر میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کام کرنے کے نتیجے میں جو اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، جو رویہ رکھا جاتا ہے، اس کی ایک تو احسن مثال ہے اور تلقین ہمیں اسی کی گئی ہے، اور دوسرا ایک وہ رویہ ہے جو مطلوب نہیں ہے، پسندیدہ بھی نہیں ہے، لیکن اکثر وہ رویہ اپنایا جا رہا ہوتا ہے۔ ہم میں سے بھی کئی لوگ اکثر اگر نہیں تو کبھی کبھار اس رویے کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ احسن رویہ تو یہی جو اس حدیث میں بھی ہماری رہنمائی کر دی گئی کہ وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ نے ان کو تمہاری خدمت پر مامور کرنے کا ایک حالات پیدا کر دیے ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ اس نیت کے ساتھ ہی کرو کہ اللہ نے تمہیں اس سلوک کا حکم دیا ہے، اور اس سلوک کا اجر تمہیں ان سے نہیں بلکہ اپنے رب سے لینا ہے۔ اس سے بھی معاملات بڑے آسان ہو جاتے ہیں، دل کو بڑا قرار آ جاتا ہے اور سکون آ جاتا ہے کہ اگر ملازم کوئی ڈنڈی مار رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو ایک جائز حد تک تنبیہ یا کبھی کوئی سزا تو شاید دینے کا سوچا جا سکتا ہو، لیکن اس سے بڑھ کر کوئی ایسی سختی یا کوئی ایسا رویہ جو رب کو ناپسند ہو وہ نہیں اختیار کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ والی بات بھی جب کہہ دی کہ جو خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، اس میں بھی ابھی میری ایک دوست یہ بات کر رہی تھیں کہ ٹھیک ہے ہمارے بچوں کو تو شاید ہر وقت ہی پیزا اور برگر اور یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، کبھی کبھی ان بچوں کو بھی یا ان اپنے نوکروں کو بھی جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ایسی چیزیں کھلا دی جائیں، اور گھر کے اندر جو پکتا ہے جو ہم خود کھاتے ہیں وہ ہم ان کو بھی ساتھ کھلانے والے ہوں۔ جو نوکر محنت کر کے وہ پکاتا ہے یا اس کو اہتمام کرتا ہے اس میں ان کو بھی شامل کرنے کی تلقین کی گئی، اور انہیں وہ پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو،
پہناوے کے بارے میں بھی یہ تلقین جو ہے اس پر بھی نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو طریقہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ گھر کے بچوں کے اور اپنے جو کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں یا جب اولڈ فیشنڈ ہو جاتے ہیں، ڈیزائن ان کا نہیں چلتا اور ہم نئے کپڑے خرید لاتے ہیں، تو اپنے پرانے کپڑے جو ہیں یا وہ آؤٹ ڈیٹڈ کپڑے جو ہمارے خیال میں تو بڑی اچھی حالت میں ہوتے ہیں، وہ ہم اپنے نوکروں کو دے دیتے ہیں کہ وہ اس سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا تن ڈھانپ لیں۔ کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ہم کچھ مواقع پر تو کم از کم ان کو کوئی نیا جوڑا لے دیا کریں، عید کا موقع ہے یا ایسے ہی گرمی ہے یا سردی ہے یا سخت سردی ہے، اس موقع پر ہی کچھ اس کا اہتمام کر لیا جائے۔ اور ویسے یہ والا بھی معمول رکھا جائے کہ اپنے کپڑے جب ہم 4 جوڑے نئے سلواتے ہیں تو 4 جوڑے پرانے جو ہیں وہ نکال دیے جائیں اور اس میں ان کا حق پہلا بنتا ہے۔ پھر یہ والی بات بھی کہ ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ اب جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان سے بالکل اس طرح سے کام لیا جاتا ہے جیسے کوئی عمر رسیدہ یا ایک طاقتور خاتون یا مرد کام کر سکتا ہے، اور اس کو کبھی اپنے بچوں کی طرح نہیں سمجھا جاتا۔ کبھی اگر وہ کھیل کود میں لگ جائے تو اس کا کھیل کود ہمیں بڑا گراں گزرتا ہے، اس کی ہر شرارت بھی ہمیں بڑی ناگوار گزرتی ہے۔ اس کی پڑھائی کی جو ایک فکر ہونی چاہیے جیسے ہمارے اعصاب پر سوار ہوتی ہے اپنی بچوں کی پڑھائی اور ان کے مارکس اور ان کے رزلٹس، لیکن گھروں میں جو بچے ہم نے رکھے ہوتے ہیں ان کو کبھی نہ پڑھائی کی تلقین ہوتی ہے، نہ کبھی اس کا معمولی سا بھی اہتمام ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ہی چلو قرآن ہی پڑھا دیں، کربی قاعدہ ہی پڑھا دیں، کوئی 10ویں کا امتحان، کوئی ایف اے کا امتحان دلوانے کا کہہ دیں۔ اب یہ ڈرائیور بھی جیسے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، سارا دن گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں، اگر یہ کتابیں ہم ان کو لے دیں، کوئی میٹرک کرا دیں، ایف اے کرا دیں، ان کے لیے روزگار کے دروازے کھلیں گے اور بہتر مواقع ان کو مل سکیں گے۔ تھوڑا سا ان کی گائیڈنس اور کوچنگ کر دی اور میرا خیال ہے ہم میں سے اکثر لوگ یہ کر سکتے ہیں، مگر توجہ کبھی اس طرف نہیں جاتی۔ طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے کی بھی کبھی ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ جو صبح 4 بجے یا 5 بجے یا فجر کے ساتھ ہم نے نوکروں کو اٹھا کے بھگانا شروع کیا ہوتا ہے، ان کا بھی دل چاہتا ہے تھوڑا سا بیچ میں بیٹھ کے آرام کر لیں، سستا لیں۔ کبھی بچے جو ہیں ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ٹی وی کا کوئی پروگرام دیکھ لیں، یا رات کو ہم سب تو باری باری کوئی جلدی سو جاتا ہے لیکن ان کی ڈیوٹی آخری آدمی کے ساتھ سونے کے ساتھ متصل ہوتی ہے کہ جب وہ سوئیں گے تو تب یہ سوئیں گے۔ یا گھر میں مہمان آ گئے اور بہت سارا کام تھا، وہ 2-3 دن رہا، یا کوئی اور تعمیرات شروع ہو گئیں یا سفیدیاں اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئیں، اس میں ہم نے ایکسٹرا ڈیوٹی تو ان کی لگا دی، کام تو ان سے فالتو لے لیا، لیکن ایکسٹرا ریلیکس کرنا یا ایکسٹرا پے کرنا اس کا خیال ہمیں نہ آیا۔ تو اتنا ہی بوجھ ان پر ڈالنا چاہیے جتنی ان کی طاقت ہے، اور اگر کبھی ان کی ڈیوٹی سے زیادہ کام لے لیا جائے تو پھر اس کی کوئی کمپنسیشن یا اس کا ازالہ کیا جانا چاہیے۔ تنخواہ دینی ہی ہوتی ہے، اس میں بھی 2 رویے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ پہلی تاریخ کو دے دیں، کوئی پیسے بڑھتے یا گھٹتے نہیں ہیں اگر ہم کوئی 5, 7, 10 تاریخ تک لے جائیں، لیکن اگر وقت پہ دے دیتے ہیں تو وہ نوکر اس سے بہت خوش رہتا ہے اور اپنے مالک کے متعلق بڑی اچھی رائے قائم کرتا ہے۔ اس کا بھی صرف ایک توجہ کی ضرورت ہے، کوئی اس میں بہت زیادہ نہ سرمایہ لگتا ہے نہ کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، صرف ایک خیال رکھنے کی بات ہے۔ اس کے ساتھ یہ والی بات بھی ذہن میں رہے کہ معاشرتی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت ہمیں دے دی ہے کہ ہماری خدمت کے لیے ان کو مقرر کیا ہے، ہمیں بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ شکر ہم پر واجب ہے۔ شکر ادا کرنے کی بھی کئی شکلیں ہیں۔ ایک تو ہم زبان سے شکر ادا کریں، جیسے ہم کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرتے ہیں، پانی پینے کے بعد شکر ادا کرتے ہیں، یا اور تکلیف کسی کے بھی دور ہونے پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اس طرح جو آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ان ملازموں کے ذریعے سے، ہم اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا زبان سے بھی شکر ادا کیا کریں۔ دوسری بات، دل میں اللہ تعالیٰ کا مشکور ہونا یا اس کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اتنی آسانی کی کہ میں گرم گرم بستر میں بیٹھی ہوتی ہوں اور میری کام والی یا کام والا سردی میں باہر اپنے گھر سے ویگنوں میں بیٹھ کے آتا ہے اور وہ آ کر مجھے گرم گرم چائے پیش کرتا ہے۔ اس کا بھی دل تو کبھی چاہتا ہوگا
کہ کیوں ایسا نہیں ہے کہ میں اس بستر میں اس ہیٹر کے سامنے اس ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوں اور مجھے آ کے چائے پیش کی جائے، وہ اس پر تو راضی ہوگا، جو حالات ہیں اسے اس کے اندر کام کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا ہی اس کو کہہ دیں کہ اچھا تم اتنی ٹھنڈ میں سے آئی ہو، آ جاؤ تھوڑی دیر ہیٹر کے پاس بیٹھ جاؤ، یا تم بھی اپنے لیے چائے بنا لو، تو اس اتنے سے جملے اور اتنے سے سلوک سے بھی وہ بہت خوش ہوگا۔ تو یہ زبان سے شکر کا اظہار اور دل میں آپ کا جو شکر کا جذبہ ہو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے لیے، اس کا یہ عملی اظہار ہے کہ آپ نے دل کے اندر اس احساس کو جاگزیں رکھا اور پھر عمل کے ذریعے اس کا اظہار ہوا۔ کہتے ہیں اچھا نوکر، اچھا باس، اچھی بیوی اور اچھا شوہر آپ کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر دعا بھی کرنی چاہیے، اور جو قبولیت، دعا کی قبولیت کے مواقع ہیں خاص طور پر ان میں اہتمام کرنا چاہیے کہ ان کے لیے دعائیں مانگی جائیں کہ یا اللہ مجھے میری زندگی میں ان رشتوں کے ذریعے سے سکون دینا۔ ورنہ ہوتا کیا ہے؟ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ دو خواتین بیٹھتی ہیں اور وہ شروع ہو جاتی ہیں اپنی نوکرانی کی غیبتیں کرنا، یا گھر کے اندر گھستے ہی اس کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس نے کام ٹھیک نہیں کیا ہوتا، یا اس کی گفتگو ٹھیک نہیں ہوتی، یا جو اس کو کہا ہوتا ہے وہ نہیں کرتا، اس کی وجہ سے وہ طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے۔ انسان کبھی صبر کرتا ہے، ہر کبھی اس کی ڈانٹ ٹپٹ شروع کر دیتا ہے، اور وہ ڈانٹ ٹپٹ کہیں جاتی تو نہیں ہے، وہ ہمارے نامہ اعمال میں تو لکھی جاتی ہے، اور قیامت کے دن جب اور بہت سے پرچوں کا حساب دیں گے، وہاں پہ ایک پرچہ یہ بھی ہوگا، اس کا بھی حساب دینا ہوگا، اس کے اندر بھی پاس ہونا ہوگا۔ ایک ہماری بزرگ خاتون کہا کرتی تھیں کہ میں اپنے اس پرچے سے بہت ڈرتی ہوں، اور میں نے اس کے لیے زیادہ کوشش یہ کی کہ میں اپنا کام خود ہی کر لیا کروں، اور اس پرچے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے میں سرخرو رہوں، اور میرا ناکامی کا سبب اپنے نوکر کے ساتھ رویہ نہ بنے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کم عمری میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بار کسی کام سے بھیجا، بچے تھے، گئے اور راستے میں کھیل کود میں مصروف ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دیر انتظار کیا، بالآخر ان کے پیچھے ڈھونڈنے نکلے، دیکھا تو وہ کھیل رہے تھے۔ ان کے کندھے پہ جا کے ہاتھ رکھا اور کہا اے انیس، حضرت انس نام تھا، انس نہیں کہا، اے انیس، اے دوست، اب تو چلا جا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کم عمری میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، 10 سال تک خدمت کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں جھڑکا۔ بہت ہی اہم بات ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے پاس 10 سال سے ایک نوکر ہے اور میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے اس کو کبھی نہیں جھڑکا، یا 1 سال کی ہی میں اپنی برات ثابت کر سکوں کہ میں نے 1 سال ہو گیا اس نوکر کے ساتھ میں نے اس کو نہیں جھڑکا، یا چلیں 1 مہینے کا ہی حساب لگا لیں، 1 ہفتے کا ہی لگا لیں، 1 دن کا ہی لگا لیں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے نوکر کو کبھی نہیں جھڑکا؟ ضروری بات پہ تنبیہ کرنی پڑتی ہے، کہنا پڑتا ہے، لیکن ہم سب سمجھتے ہیں کہ اپنے بچے کو تو کتنے پیار اور لجاجت سے ہم کہتے ہیں اچھا بیٹا یہ کر لو نا، اب اٹھ بھی جاؤ، نماز کے لیے اٹھ نہیں رہے ہو، اچھا اب ہوم ورک کر لو۔ کیا کبھی یہی لب و لہجہ اپنے زیر دستوں کے ساتھ اختیار نہیں کیا جا سکتا؟ اس چیز کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کی دل آزاری کا ذریعہ ہم نہ بنے۔ گھروں کے اندر خواتین بھی کام کرتی ہیں، نوجوان بچیاں بھی بسا اوقات اپنی ضرورتوں کے تحت کام کرتی ہیں، ان کی حفاظت اور ان کی تحفظ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں، مہمان بھی ہوتے ہیں، نوکر بھی ہوتے ہیں، ہمسائے بھی ہوتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی طرح ہی ان کا تحفظ اور ان کا خیال رکھنا کہ کسی غلط طرف ان کا رجحان نہ ہو یا کوئی غلط ایسی ایکٹیویٹی میں وہ ملوث نہ ہو جائیں۔ ہمیں صرف اس بات سے ہی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا تو کام اچھا ہوتا ہے، بلکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اور جیسے مالک کا حق ہے کہ وہ ان باتوں کا خیال رکھے، اسی طرح سے نوکر کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ وقت کا پابند ہو،
وہ اپنے مالک کو دھوکہ نہ دے، اس کے ساتھ معاملہ صاف رکھے، اس کا کام پوری دلجمی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کرے، وہ جس بات کی ہدایت کرتا ہے اس کی ہدایت پر کان دھرے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو دل جیتنے والی ہوتی ہیں اگر نوکر اس کا اہتمام کرتا ہے تو بڑی سخت طبیعت کے مالک جو ہیں وہ بھی نوکر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نوکروں کی بھی کئی قسم کی عادتیں اور کئی قسم کی باتیں ہوتی ہیں جو ساری برادری کو بدنام کرنے والی ہوتی ہیں، کہ چھٹیوں کا ایک لمبا حساب ہے، لمبا سلسلہ ہے، اور اس کے لیے بہانے بازیاں ہیں، اور اس کے لیے جھوٹ ہے، اور ہر وقت کے مرنے اور ہر وقت کی خوشی۔ اب جب انسان نوکری کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کو چھوڑنی پڑتی ہیں۔ نوکری کرنے والا کسی بھی شادی میں 7 دن اور 10 دن نہیں بیٹھ سکتا، کسی بھی فوتگی پر وہ تیسرا اور 10واں اور چلہ اور ہر طرح کی اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتا۔ ایک معاہدہ اس کا اپنے مالک کے ساتھ بھی ہے جس سے وہ اپنے وقت کی قیمت وصول کرتا ہے، اس کو ترجیح اس کو دینی ہے، اور باقی یہ اپنے جو کام ہیں ان کو اس کو محدود کرنا ہوتا ہے تاکہ اپنی جو اس کی اصل ذمہ داری ہے وہ اس کو پوری طرح سے ادا کرے۔ یہ والا بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے، اور اس کے بھی کئی شواہد موجود ہیں کہ گھر کے نوکر گھر کے رازدان ہو جاتے ہیں، اور ان رازوں کو وہ جا کر دوسرے حلقوں میں، دوسرے گھروں میں، ہمسایوں میں اور غیر متعلق لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ یا ایسا ہوا کہ گھر کا رہنے والا گھر کا بھیدی ہوتا ہے، شوہر بیوی کے تعلقات کا بھی اس کو علم ہوتا ہے، بچوں کی کمزوریوں کا بھی اس کو علم ہوتا ہے، اور بھی کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر جو مہمان آئے ان کے اندر بطور خاص ان کی اس طرح کی چیزیں بیان کی جو ان کی سبکی اور بے عزتی کا باعث ہوں، یا وہ چیزیں ظاہر کی جو مالک ظاہر نہیں کرنا چاہتا، یا قرید پر ہی وہ باتیں ان کو بتاتے رہے جو درست بھی نہیں تھی کبھی، یا مالک نہیں چاہتا تھا کہ وہ باتیں اس حلقے میں جائیں، اس کے ان مہمانوں تک پہنچیں، تو نوکر کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بھی بات سننے میں آتی ہے کہ نوکر گھر کی ساری چیزوں کے بارے میں آگاہی حاصل کر لیتے ہیں کہ کہاں کون سا زیور ہے، کہاں پیسے ہیں، الماریوں کی چابیاں کہاں ہیں، اکثر استعمال ہونے والی یا جہاں پہ وہ رکھی جاتی ہیں وہ جگہیں کون سی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ دوسرا گروہ جس کے وہ نمائندے ہوتے ہیں گھروں میں وہ ڈاکے بھی ڈالتا ہے، اور یہاں تک بھی ہوا کہ اہل خانہ کو قتل تک کر دیا گیا، ختم بھی کر دیا گیا اس مال کے پیچھے، یا ان کے بچوں کو اغوا کر لیا گیا، اور وہ اغوا کرنے والا بھی وہ تھا جو گھر کا ملازم تھا، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ لوگ بھی جن کو پالا تھا انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی۔ تو جہاں مالک کا فرض بنتا ہے وہاں نوکر کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں اور دیانت داری کا معاملہ کریں، اور یہ معاملہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے کریں اور اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کریں۔ اگر یہ سوچ ہوگی تو انشاءاللہ بہت سی چیزوں میں بہتری آئے گی۔ ہمیں اپنے نوکر کی تربیت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں مالکوں کی تربیت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کچھ اس طرح کے فورمز ہونے چاہیے جہاں پہ مالک خواتین کو بھی اکٹھا کیا جائے، مردوں کو بھی اکٹھا کیا جائے، اور ان کے ساتھ شیئر کی جائیں یہ باتیں کہ کس طرح سے ہم اپنے لیے ایک بہتر رویہ جو ہے وہ اپنانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، اور نوکروں کی بھی کوئی تربیتی کلاسیں ہم کریں جس کے اندر ان کو اللہ رسول کا ڈر اور بنیادی ذمہ داری کو بہتر طور پر ادا کرنے کی تربیت دی جائے۔ ایک سیکٹر اسلام آباد میں اس طرح کی ایک کوشش شروع ہوئی ہے جس میں کام والیوں کی اس طرح کی تربیت کی جاتی ہے کہ ان کو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ان کی ذمہ داریاں سجھائی جاتی ہیں، اور صفائی ہے، وقت کی پابندی ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان پر سٹریس دے کر ان کو اپنی ذمہ داری احسن طور پر ادا کرنے کی طرف مائل کیا جاتا ہے۔ یہ بھی معاشرے کی خدمت ہے، ان لوگوں کی بھی خدمت ہے جو جابز کرتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں ان کی بھی ہے جن کے پاس یہ جاب کرتے ہیں۔ کہا نا کہ ظالم کو بھی سمجھاؤ، مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو۔ پوچھا گیا جی مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اس کو ظلم سے روک دو، اس کے ظلم کا ادراک اس کو کروا دو۔ تو یہ دونوں ہی کام ہم سب کو کرنے ہیں۔
ہم سب مل جل کر یہ ساری کوششیں کریں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں ان قدروں کا چلن ہوگا جو دین کی تعلیمات ہیں اور جن پر عمل کرنے میں سکون اور عاشتی اور خوشیاں پنہاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔